امپیکٹ جب کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا. ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی. ہماری ریکارڈ امپروومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر, جبکہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے. کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے. ڈالر 160 روپے پر گیا تو سب چیزیں مہنگی ہوئیں. جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت میں آئے تو ملک کو تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا. 2.5 سالوں میں اب تک 20 ارب ڈالر واپس کر چکے ہیں. خوشی ہے کہ ایکسپورٹ میں ریکارڈ بہتری ہوئی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی طرز پر نئی چیزوں پر توجہ دینا ہوگی. ابھی بھی اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا معلوم نہیں. الیکٹرانک میڈیا مہم کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو فروغ دینا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $500 ملین کے حصول کا ہم اہم سنگ میل عبور کیا اور 88,000 اکاؤنٹ کھل چکے ہیں. بیشتر کورسپونڈنٹ بینک جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں گے اس پہ چارجز صرف $5 سے $9 تک ہوں. بیرون ملک پاکستانی ہمارے لیے بڑا اثاثہ ہیں. وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اسٹیٹ بینک نے ایسے اقدامات کیے جو پہلے نہ ہوئے. 97 ممالک سے اوورسیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے. 5 ماہ میں $500 ملین کا ہدف حاصل کیا. گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 70 سے 90 لاکھ ہے. 5 ماہ میں 88,000 نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھلوائے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے رقم بھجوانے پر اب صرف $5 سے $9 چارجز ہوں گے. پنجاب ہاؤس کے واجبات کی عدم ادائیگی پر پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد. لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی کو تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا. ریٹرننگ افسر نے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے. اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل. 10 میں سے 9 امیدواروں کے کاغذات منظور اور 1 کے مسترد ہوئے. 4 صوبوں میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری. آئین کا آرٹیکل 59 سینٹ کے حوالے سے ہے. اس میں خفیہ ووٹنگ کا ذکر نہیں. آرٹیکل 63(a) کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا. اوپن ووٹنگ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے لیے ہدایت نامے کی نقول عدالت کو فراہم کر دی. تحریک انصاف سینٹ میں 28 سے 30 نشستیں حاصل کرے گی. فواد چودھری کا دعویٰ. کہا نون لیگ اور پی پی کی نابالغ قیادت کو احساس ہوگا کہ تیل کس بھاؤ ہے. عثمان بزدار بولے سینٹ الیکشن میں منڈیاں لگانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کر لی. شبلی فراز کہتے ہیں سینٹ انتخابات اوپن اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان انتقال کر گئے. نماز جنازہ بعد نماز ظہر 11H اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. مریم نواز نے مشاہد اللہ خان کے انتقال کو پارٹی کے لیے بڑا نقصان قرار دے دیا. کہا مشاہد اللہ خان کا خلا کبھی پر نہیں ہوگا. وفاقی وزراء شیخ رشید شبلی فراز سمیت حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کا بھی مشاہد اللہ خان کے انتقال پر اظہار افسوس. پاکستان کو کوویکس ویکسین آئندہ ماہ سے ملے گی. کوویکس پاکستان کی 20% آبادی کو مفت ویکسین فراہم کرے گا. کورونا ویکسین کی 4,55,00,000 ڈوز فراہم کی جائیں گی. پہلے فیز میں آسٹرازینیکا, دوسرے مرحلے میں فائزر ویکسین ملے گی. پاکستان میں کورونا کے مزید 52 مریض انتقال کر گئے. تعداد 12,488 ہو گئی. مزید 1,272 کیس رپورٹ. فعال کیس 24,176 ہو گئے. نامکمل چالان پیش کرنے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پولیس پر برہم. آئی جی پنجاب کو فوری طلب کر لیا. ریمارکس دیے کیا یہ مذاق نہیں کہ نامکمل چالان ہی عدالت پیش کر دیا گیا. پولیس کی یہ کارکردگی ہے. آئی جی کو علم ہونا چاہیے کہ ان کے ماتحت افسران کیا کر رہے ہیں. ایگریکلچر کمیٹی نے زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے سفارشات تیار کر لی. جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے فروغ کے لیے آگاہی مہم چلانے کا اعلان. حوصلہ افزائی کے لیے سبسڈی دینے کا بھی فیصلہ. چیئرمین سی پیک آصم سلیم باجوہ نے کمیٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی.
कहा सीपेक मंसूबे के तहत एग्रीकल्चर में भी काम किया जाएगा। और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 2 दिन बाकी। चैंपियन कराची किंग्स टाइटल के दिफा के लिए पुरज़्म तैयारियां तेज कर दी। स्टार बैट्समैन शर्जील खान कहते हैं बड़े इवेंट का बेसब्री से इंतजार है। इवेंट का आगाज जीत से करेंगे। चैंपियन टीम के कोच हर्षल गिब्स खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतमईन, बोले बाबर दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। शर्जील खान और मोहम्मद आमिर किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं।